واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، وزیر بنا دے. وزیر وزر سے ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو. وزیر کا معنی ہوتا ہے جو سلطنت کا بوجھ اٹھاتا ہے. آج تو یہ بوجھ بڑھ جاتے ہیں، جتنے وزیر ہیں وہ سارے 50 گاڑیوں کا قافلہ ساتھ چل رہا ہے پروٹوکول کا. یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں، غریبوں کا نہ حکومت کا، اور بوجھ بننے والے ہیں. حالانکہ وزیر کس سے ہے؟ وزر سے ہے، عربی کا لفظ ہے یہ. اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور وزیر کہتے ہیں بوجھ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے میرا وزیر اور مددگار بنا دے. ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد به اجری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکه فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا، اور دونوں تیری یاد کریں. لمبی چوڑی یہ دعا اللہ نے بھی غور نہیں کرا. اور کتنی آیات میں اللہ نے احسان جتنا ہے. موسیٰ نے بچپن میں تیرے ساتھ یہ احسان کیا، تو نے اس قبطی کو مار دیا، ہم نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. سارے احسانات جتلا کر اور پھر فرمایا اذهبا الی فرعون انه طغى، اب دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اس نے میری دھرتی پر بغاوت کر دی ہے. اور رب کا کرم بھی دیکھو عرض کرتا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. نرمی سے بات کرنا رب کہہ رہا ہے، حالانکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم العالی، لیکن رب نے اپنے دشمن کے لیے بھی اپنے نبی کو کیا ہدایت دی؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، نصیحت پکڑ جائے. نرمی سے بات کی جائے تو آدمی سمجھ جاتا ہے، سختی سے کی جائے تو پکڑ جاتا ہے. ہارون رشید کو کسی آدمی نے سختی سے کوئی نصیحت کی، ہارون نے کہا نرمی سے کہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تھا، حکم دیا تھا نرمی سے بات کرو، تم موسیٰ علیہ السلام سے اچھے نہیں ہو اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ نرمی سے بات کرو تو ہاں فرعون کی طرف جاتے ہو، میں فرعون سے برا نہیں ہوں، تو موسیٰ سے اچھا نہیں ہے، نرمی سے بات کرو. میں عرض کر رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد، اتنے احسانات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو شریک کیا. اس لیے کہ دینی قدرے، دینی کام کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. دنیا تو اللہ کے نزدیک خس و خاشاک ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری پر احسان دیا، اور کیوں نہ احسان جتلایا جاتا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانیت جو جہنم کے گڑھوں میں گرنے والی تھی، آپ تشریف لائے، معلم کائنات تشریف لائے، مربی اعظم مزکی اعظم تشریف لائے، پھر یہ انسانیت کتنی اونچی ہوئی، کتنی اونچی ہوئی. ذرا سی جھلک عرض کروں، عمر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جنت کی سیر کی. کہاں پہنچے؟ میں نے جنت کی سیر کی، ایک ہی موتی کا کپڑ ہوا، عجیب و غریب محل میں نے دیکھا. میں نے اپنے رفیق کے سفر سے پوچھا یہ عجیب محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کا ہے. عمر میرا جی یہ چاہ میں اندر داخل ہو جاؤں، اس محل کو دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا. عمر بڑی غیرت والا ہے، یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں. عمر کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس پڑی. اب کروں کہاں میں اور کہاں جنت کے محلات، مجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے. میں اونٹ چلانے جاتا، شام کو واپس آتا تو میرے والد اور چچا مجھے مارتے تھے. تجھے لوگوں کے اونٹ آتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تیرے اونٹوں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پتہ نہیں تو کہاں پھرتا رہتا ہے. نالائق، تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ اور پھر ایک وقت ہوا میرے آقا نے فرمایا لوسان عبادی نبیت لگانا عمر، میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر میں سجانا ہوتا عمر میں وہ ساری پھولنے میں ڈھونگے جو کسی نبی میں ہوتی ہے. اتنی بلندی کو پہنچے. پاکستان جیسے 50 ملک عمر کی سلطنت میں، اور مجال میں کوئی گڑبڑ ہو، عمر کو اللہ رب العزت نے ایسا کمال اور ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یہ چاہے محل میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آیا، عمر بڑی غیرت والا، یہ نہ کہے میرے گھر میں میری اجازت کی بغیر کیوں. عرض کرنے لگے برستی آنکھوں کے ساتھ حضور کہاں میں کہاں جنت کی بازار، مجھے تو اور چلنے نہیں آتے تھے، بھلا میں آپ کو غیرت کرتا، آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے نہ میرے گھر میں عمر زمین بھی موجود ہے، جنت کی محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے سمجھ جا رہی ہے. انسانیت کتنی بلندیوں پر پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دل کا برتن آقا کے سامنے تزکیے کے لیے رکھا اور میرے آقا نے اس کو ایسا مانج کے رکھا، ایمان کا ایسا نور اس میں بھرا کہ آپ نے فرمایا اگر پوری امت کے ایمان کو اکیلے ابوبکر کے ایمان سے وزن کیا جائے، اکیلے ابوبکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ گیا، پوری امت کے ایمان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انقلاب، انسانیت کہاں سے کہاں پہنچی. اور پھر میں عرض کر رہا تھا معاشرتی اعتبار سے جہاں باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی، معاشرتی اعتبار سے آپ کی تشریف آوری پر کیا انقلاب. اس عورت کو آج میں کہتا ہوں مغرب زدہ عورت جلوس نکالتی ہے ہمیں حقوق دیے جائیں، میں کہتا ہوں تمہیں حقوق دیے ہی دین اسلام نے، سارے تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے تو دین اسلام نے. ایک عالم لندن میں تقریر کر کے فارغ ہوئے، ایک گورا نوجوان اٹھا کہہ رہا کیا بات ہے، اسلام میں عورت کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا، مجبوری کی صورت میں شرائط کے ساتھ اجازت ہے لیکن پسند نہیں. اسلام نے عورت کی ملازمت کو پسند نہیں کیا. ازواج مطہرات سے بھی فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے نبی کی بیویوں گھر میں رہو. عورت کا کام گھر میں رہو، مرد کا کام یہ ہے کہ باہر کما کے لائے اور عورت گھر میں اس کے بیوی بچوں اس کے بچوں کی کفالت کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے. اللہ نے تقسیم کی ہے، مرد کو مضبوط جسم کا بنایا ہے تاکہ یہ کام کرے، عورت کو نازک بدن کا بنایا ہے یہ گھر میں رہے. یہ بنانے والے نے تقسیم کی ہے، مجبوری کی صورت میں شرائط کے ساتھ پردے کے ساتھ اجازت ہے لیکن پسند نہیں. دین اسلام نے عورت کی ملازمت کو پسند نہیں کیا. اس نے کہا کیوں نہیں عورت کو ملازمت کرنے دیتے؟ گورے نے کہا، انہوں نے کہا تمہاری ملکہ الزبتھ کیوں نہیں ملازمت کرتی؟ کہا وہ تو ملکہ ہے، وہ کیوں ملازمت کرے؟ انہوں نے کہا تمہاری ایک ملکہ اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے، جتنی یہ زینب سکینہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا ساری ملکہ ہے. فرمایا دین اسلام نے مرد کو باپ کو حکم دیا بیٹی کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، بھائی کو حکم دیا بہن کے ساتھ شفقت والا معاملہ کر، بیٹے کو حکم دیا تیری تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور شوہر کو حکم دیا شوہر کے لیے تو ویسے ہی وہ ہم شکریہ وزارت داخلہ ہے، خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک. ان چاروں کو اس کی خدمت پر لگایا اور اس سے حکم دیا کہ تم شوہر کے حقوق ادا کرو، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو، اس کے مال اور ناموس کی حفاظت کرو، اولاد کی تربیت کرو. میں عرض کر رہا ہوں عورت کو تخت الثری سے نکال کر شریعت میں جسے دھرتی پر رہنے کا حق نہیں تھا، اب مغرب نے کہاں سے عورت کو حق دیا ہے؟ مغرب نے عورت کو ذلیل کیا ہے، عورت کے حقوق کا پروپیگنڈا ہے. عورت کو اگر حق دیا ہے تو دین اسلام نے، مغرب نے کیا حق دیا اس کو؟ سیرت گر بنا کر دکان پہ بٹھایا، ایئر ہوسٹس بنا کر جہازوں میں نامحرموں کا دل لبھانے پر لگایا ہے، اس کو ملازمت پر لگایا ہے. اور باہر کی ذمہ داریاں بھی اس پر، گھر کی ذمہ داریاں بھی اس پر، اس کو بازار کی جنس بنا دیا ہے. اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا، اس نے بازار کی جنس، اس کے ایک ایک عضو کو نظام کیا، ماچس کی ڈبیا سے لے کر سائن بورڈ تک ہر اشتہار میں عورت کی ایک ایک عضو کو نیلام کیا جا رہا ہے. یہ عزت ہے، عورت کو ذلیل کیا ہے اور دین اسلام نے عزت دی. اور کل ذرا دیکھو کیا تھا، اس کو دھرتی پر رہنے کا حق تھا. حضور تشریف لائے
طبرانی کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اس کو اپنے پروں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور بدن ہے جو اس کی پرورش کرے گا قیامت تک کے لیے اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 کی کرے، تربیت کرے، بلوغت کو پہنچے، نکاح کر کے رخصت کر دے، میرے آقا نے فرمایا وہ باپ اور میں جنت میں یہ ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر فرمایا وہ باپ اور میں جنت میں۔ بیٹے کی پرورش پر یہ بشارت ہے، بیٹی کی پرورش پر یہ بشارت ہے، بیٹی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جائے، حضرت صدیقہ کے دولت قدہ پر خاتون آئی، 2 بچیاں تھیں، بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے پاس اس وقت ایک ہی کھجور تھی سر، اور میں نے وہ کھجور اس خاتون کو دے دی، اس نے آدھی ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، اور خود بھی بھوکی تھی لیکن خود چکھی بھی نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، حضور تشریف لائے، میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جائے، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جائے اور پھر ان کی تربیت کرے، دین سکھائے، فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ لوگ پھر عورت اگر بہن ہے، بیٹی ہے تو آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی، آپ محبت میں کھڑے ہو جاتے، فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے، واپس تشریف لاتے، مسجد سے ہو کر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تاکہ قیامت تک کے لیے بیٹی کے سر فخر سے بلند ہو جائے۔ تیرے نبی نے انسانیت کو عزت دی، انسانوں کو رزق کے ملائکہ بنایا، جنت کے راستوں پر چلایا، ہاں اس ان سے بڑا محسن تیرا اور کون ہوگا؟ اور اگر بہن ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بہن متعلقہ ہو کر بیوہ ہو کر بھائی کے دروازے پر آ جائے اور بھائی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، میرے آقا نے فرمایا بھائی اور میں بھی جنت میں یوں ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی۔ عمل سے بھی ثابت ہوا، ایک غزوے کے اختتام پر 6000 کافر قیدی بنے، ان کو خیموں میں رکھا، صحابہ کا پہرا لگایا، صبح صبح خیموں کے باہر خاتون آئی اور پہرے والے صحابہ سے کہنے لگی میں حضور کی بہن ہوں، مجھے ملنے دو۔ صحابہ نے جا کر آپ نے فرمایا میری تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ صحابہ نے جا کر کہا خاتون تو کون ہے؟ حضور کی تو کوئی بہن نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کی بہن ہوں، مجھے جانے دو، اگر میں آپ کی بہن نہ ہوئی میں اٹھ کر واپس آ جاؤں۔ پھر جا کر عرض کیا، آپ نے فرمایا آنے دو، تشریف لائے، بیٹھی۔ آپ نے فرمایا خاتون تو کون ہے؟ میری تو دنیا میں کوئی بہن نہیں۔ وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں آپ کی بہن ہوں، میں حلیمہ شادیہ کی بیٹی شیما ہوں، حلیمہ جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا، میں اس کی بیٹی شیما ہوں جو بچپن میں آپ کو ہاتھوں میں اٹھا کر لوری دیا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی اے اللہ میرے اس بھائی کو عزت دے دے، اس کو عروج دے دے، اس کو غلبہ دے دے۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، آپ کے دشمن مغلوب ہو گئے، آپ غالب ہو گئے اور میں آپ کے دروازے پر ایک سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور وہی ان 6000 کافر قیدیوں میں میرے شوہر بھی اس کی رہائی کا سوال کرنے کے لیے آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیما کوئی بہن اپنے بھائی کے دروازے سے خالی واپس نہیں جایا کرتی اور تو بھی میرے دروازے سے خالی واپس نہیں جائے گی۔ میں صرف تیرے شوہر کو نہیں بلکہ تیری وجہ سے 6000 سارے کافر قیدیوں کو رہا کرتا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے بہن کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ یہی ہوتے ہیں نا 4 رشتے، یہی ہوتے ہیں نا، یا عورت بیوی ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا کیا ہوگی، ماں۔ اور ماں ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور تشریف فرما، ہم بیٹھے گے، سامنے سے ایک بوڑھی عورت نظر آئی، جو ہی میرے آقا کی رحمت والی نگاہیں پڑی، آپ ان کے استقبال کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک پاؤں میں الجھ گئی۔
پھر میرے آقا نے عظمت والی چادر قرآن یا المزمل کہہ کر یا المدثر کہہ کر جس چادر کی عظمت کی قسمیں کھاتا ہے وہ چادر اس خاتون کے قدموں کے نیچے بچھا دی، اس پر چل کر صحابہ فرماتے ہیں وہیں بیٹھی گفتگو چلی گئی، ہم حیران اتنے مقدر والی یہ بوڑھی کون ہے، نبوت کی چادر اس کے قدموں کے نیچے، جب وہ چلی جانے مجھے خاتون کون ہے جس کا آپ نے اتنا اقرار و استقبال فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثارو یہ میری والدہ حلیمہ تھی جن نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، آج وہ تشریف نہیں، اس وقت ان کے اظہار کے لیے تو کچھ لگا جی یہ چاہ اپنی عظمت والی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھانے بیٹے ہو گئے، اگر دودھ پلانے والی ماں کا یہ ادب ہے تو پھر جنم دینے والی ماں کا کتنا ادب ہوگا، جنم دینے والی ماں کا کتنا ادب ہوگا۔ آج تو دو چار لفظ پڑھ کر دو چار پیسے کما کر اور بیوی تیری آ گئی تو ماں کو چھڑکتا ہے، موبائل کو وقت دیتا ہے اپنی ماں کو وقت نہیں دیتا، موبائل کو وقت دیتا ہے باپ کو وقت نہیں دیتا، چھڑکتا ہے، ہاں کوئی بات چپ کرو میرے کام جنت داخل دو، تسی نہیں سمجھو میری گل، یہ جب کرخت لے کے میں تو بات کرتا ہے نا اللہ کا عرش گر جاتا ہے اس سے کبھی دس، اور پھر یہ مکافات عمل ہے، کل تیری اولاد بھی ایسے کرے گی جیسا تو کر رہا ہے، اور تجھ پر بھی یہ وقت گزرا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہوا، جوان بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا، سامنے دیوار پر آ کر ایک کوا بیٹھا، باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کب ہے؟ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا ہے؟ ابا جی کب ہے نا؟ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا ہے؟ بیٹا کب ہے نا؟ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا ہے؟ اس نے کہا کب ہے نا؟ بڑھیا تیرا دماغ خراب ہو گیا، بار بار دماغ خراب کر رہا ہے، نظر دیا تھا؟ یہ کہہ کر ڈانٹنا اور چھیڑنا شروع کر دیا۔ بوڑھا باپ اٹھا، ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈائری نکالی، 30 سال پہلے کی ایک تاریخ نکالی جس میں لکھا ہوا تھا یہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار پر آ کر کوا بیٹھا، اس نے 50 دفعہ مجھ سے پوچھا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، میں نے ہر دفعہ محبت سے جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا 30 سال پہلے یہی سوال تو نے مجھ سے 50 دفعہ کیا تھا، تیرا سوال بڑھتا گیا، میری محبت بڑھتی گئی، تیرا تکرار بڑھتا گیا، میری شفقت بڑھتی گئی، تیرا اصرار بڑھتا گیا، میری نرمی بڑھتی گئی، آج 4 دفعہ کے پوچھنے پر تو نے مجھے ڈانٹنا اور جھڑکنا شروع کر دیا۔ حضور تشریف فرمائے، صحابی آئے عرض کرنے لگے حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر 70 دفعہ طواف کرایا، 70۔ اب تو حق ادا ہو گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا جس میں وہ ڈھیلے بستر پر سوئی رہی اور تجھے گرم بستر پہ سلائے رکھا اور تیری خاطر جاگتی رہی، ابھی تو ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، تو کہتا ہے میں نے زندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق سمجھایا، اور بہن ہے تو سمجھایا، عمل سے سمجھایا، بیٹی ہے تو سمجھایا عمل سے، ماں ہے تو سمجھایا، اور بیوی ہے تو آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور عرض کرتا چلا تھا والدین کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دو، بعض بیوی پر اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اس کی ذمہ تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں، اگر کرے تو سعادت، ساس سسر ماں باپ کی جگہ کرے تو اس کے لیے سعادت ہے، لیکن تو جبر نہیں کر سکتا، شرعاً مجبور نہیں کر سکتا، تو خود کرنا، وہ کرے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور ماں باپ کی بات۔ 3 مردوں کو شریعت نے باپ کا درجہ دیا ہے، 3 عورتوں کو ماں کا درجہ دیا ہے، جو حقیقی باپ ہے وہ باپ ہے، جو سسر ہے وہ باپ کی جگہ ہے، جو استاد ہے وہ باپ کی جگہ ہے۔ 3 عورتوں کو ماں کا درجہ دیا، حقیقی ماں ماں ہے، جو ساس ہے وہ بھی ماں کی جگہ ہے، جو استاد کی بیوی ہے وہ بھی ماں کی جگہ ہے، اگر وہ کرے تو سعادت کی بات ہے، لیکن تو اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ تو والدین کی تو خود خدمت کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، والدین کا بہت بڑا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بڑا حق والدین کا ہے، لیکن بعض لوگ اس میں توازن نہیں رکھتے، ہاں والدین کی وجہ سے بیویوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، والدین کا بہت بڑا حق ہے،
ان کی خدمت کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو بیوی پر ظلم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، اپنے عمل سے سمجھایا۔ آپ غور کریں، امام الانبیاء فرماتے ہیں بسا اوقات مجھے میرے رب کے ساتھ ایسا قرب کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں جبریل بھی پانی مار سکتا ہے۔ لیکن آپ گھریلو زندگی میں کتنی نرمی، کتنی شفقت۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ راضی ہوتی ہو کہتی ہے رب محمد کی قسم، ناراض ہوتی ہو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں اس وقت تم سے ناراض ہو۔ ام المؤمنین فرماتی حضور دل میں تو اس وقت بھی آپ کی محبت ہوتی ہے، زبان سے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، حضور پریشان، صحابہ پریشان، ام المؤمنین رو رہی ہے مسلسل اپنے والدین کے گھر۔ آپ نے فرمایا والدین کے گھر چلی جاؤ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے۔ حضور ان کے ہاتھ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی آنا شروع ہو گئی۔ ام المؤمنین کی والدہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی اسی بارے میں کوئی نہ رہی۔ کہا بھئی کا سلسلہ جب ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری پاکیزگی میں اللہ نے قرآن کا بڑے بے زبور نازل کیا۔ قرآن کی آیات نازل، قرآن نازل ہوا تیری طہارت اور تیری پاکیزگی پر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میرے دل و دماغ خوشی کے جذبات سے لبریز ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کو بتا دے گا اپنے محبوب کو، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری برات میں اللہ کا قرآن نازل ہوگا۔ ان کی والدہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام رومان نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرو۔ ام المؤمنین فرمانے لگی نہیں میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، رب کا شکریہ ادا کروں۔ ان کی شکریہ نہیں ادا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایک بے تکلفی تھا، بے تکلفی کا تعلق تھا جو میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، پوچھنا کہ حفصہ کبھی گھریلو معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سوال جواب بھی کرتی ہو، مطالبے بھی کرتی ہو، سوال جواب؟ کہا ہاں ہوتا ہے۔ کہا تم کوئی مطالبہ نہ کیا، تمہیں جو چیز ضرورت ہو مجھے بتائے۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی ہے رشتے میں، ان کے ہاں گیا اور پوچھا ام سلمہ گھریلو معاملات بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب بھی کرتی ہو؟ ام سلمہ مجھے ہو عمر تو ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے اور آپ ہمارے گھریلو مسئلے میں تو مداخلت کرنے کے لیے آگے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے تو ہم سے آ کر پوچھے کہ سوال جواب کرتی ہو یا نہیں؟ ناراض ہو۔ عمر آگے نہیں بھی گئے، سیدھے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور حفصہ کے یہاں گیا، یہ کہا انہوں نے یہ جواب دیا۔ ام سلمہ کے یہاں میں گیا، میں نے یہ کہا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا یا ام سلمہ، ام سلمہ تو ام سلمہ ہے، ارے تمہاری بات کہاں سمجھا؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھریلو زندگی سکھائی، ازدواجی زندگی سکھائی۔ بخاری جلد ثانی میں مستقل وہ کہانیاں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے سنائی۔ دوستو دین اسلام ایک اعتدال کا مسئلہ۔ بعض اوقات ہم ایسے سخت ہو جاتے ہیں بیویوں کے معاملے میں، گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے بکری اور تھندار، بالکل تھندار کسی دن منہ بات ہی نہیں کرتا، اور بعض ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہاں جو کہتے ہیں ہاں رب مرید ہو جاتے ہیں، بالکل ہاں، اور سارے معاملات ہی عورتوں کے ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے امراء بخیل ہو جائیں، دولت مند کنجوس ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے چلے جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے مشورہ دو، اس کی دلجوئی رکھو،
مشورہ لو اس سے، ہاں، لیکن فیصلہ تو خود کرو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سکینہ زوجہ غلام رسول نہیں ہوتی، غلام رسول زوجہ سکینہ ہوتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، توازن رکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توازن امت کو سکھایا۔ باقی آخری بات عرض کروں، جو موضوع چل پڑا ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سکھائی، اخلاق سکھائے، انسانیت کو جہنم کے گڑھوں سے نکالا، اللہ کا قرب سمجھایا، اللہ کے اختیارات سمجھائے، اور معاشرہ جو جہنم گڑھا بنا ہوا تھا، آپ نے خصوصیت سے اس معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ گھر گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج بھی ہماری معاشرت بگڑی ہوئی ہے حضور کی غلامی نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہود و نصارہ کی غلیظ معاشرت کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ آج یقین کرو حضور کی معاشرت گھروں میں آ جائے، جو حقوق آپ نے بتائے ہیں وہ حقوق ادا کرنے لگ جائے، ہر جنت کے نمونے۔ باقی معذرت کے ساتھ میرے دوستو، تم چودھری بھی ہو، راجے بھی ہو، ملک بھی ہو، افسر بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے ہو میرے سامنے، لیکن میں آپ سے عرض کروں، ساری باتیں مرد میں بھی پوری نہیں ہوتی، عورت میں بھی پوری نہیں ہوتی، گھریلو زندگی کمپرومائز کے ساتھ۔ اور بعض اوقات مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو باہر سے کماتا ہوں، ساری جھاڑتی کرتی رہتی گھر، کما کر تو میں لاتا ہوں، تو وہ جو گھر میں کام کرتی ہے نا، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، ذرا کر کے دیکھو۔ حضرت قاری منتظر صاحب نے لکھا کہ چودھری صاحب کھیت میں کام کرنے جاتے تھے، بیوی گھر کا سارا کام سنبھال کے اور پھر دوپہر کو کھانا تیار کر کے کھیت میں ان کو پہنچاتی تھی۔ ایک دن لیٹ ہو گئی گھریلو کام کی وجہ سے، گئی تو چودھری صاحب برس پڑے، ساری گاڑ کر دی کہ اگر میں ہوتا نا تیری جگہ، گھر کا کام بھی کرتا اور کھانا بھی تجھے وقت پر پہنچاتا۔ بیوی نے کہا چلو کل تبدیل کر لیتے ہیں، ڈیوٹی تبدیل کر لیں، میں صبح ادھر آ جاؤں گی، آپ گھر کا کام، ٹھیک ہے، میں گھر کا کام بھی کروں گا اور کھانا بھی وقت پر۔ اب بیوی تو صبح کے کھیت بھی چلی گئی، اب چودھری صاحب مجھوں کو تو دے کر سوچ رہے کہ کہاں سے شروع کروں۔ ادھر سے ایک بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیا، دوسرا بچہ چارپائی سے نیچے گر، تیسرے نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے دودھ دے، اور ادھر سے گائے نے رسی توڑی اور بھاگتی ہوئی سین میں، اور اس کی رسی چارپائی کے ساتھ لپٹ گئی، چارپائی کو گھسیٹتی ہوئی چولہے پر جا چڑھی، تو چولہے پر دیگچا الٹ گیا، برتن جو بکھر گئے، اب سارے سین میں ہنگامہ بنا ہوا ہے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، دوسرے نے پیشاب کیا ہوا ہے، تیسرا چارپائی سے نیچے گرا ہوا ہے، چارپائی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، گائے سین میں بھاگ رہی ہے، برتن بکھرے ہوئے ہیں۔ 12 بجے کیا 3 بجے تک بھی چودھری صاحب کھانا نہ پہنچا سکے۔ بیوی نے کہا اللہ خیر کرے، ہے تو بڑے پکے بات ہے، کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ پیچھے آئی تو کہنے لگے اللہ کی بندے تو اپنا کام سنبھال تو میں آپ کا کام۔ ہاں تو اتنا آسان نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں نا بات ہوگی کہ تو کرنی کی نہیں، ہاں وہ اپنی ذمہ داریاں گھریلو پوری کرتی ہے، اور اللہ نے اس کو مشکل میں بنایا ہے، اور مشکل نہیں ہے آپ باہر کی ذمہ داریاں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو بکھرے ہوئے تھانے دار کی طرح داخل ہوں۔ باقی ساری باتیں مردوں میں بھی پوری نہیں ہوتی، عورتوں میں بھی پوری نہیں ہوتی، گھریلو زندگی کمپرومائز کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے۔ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ تھے، ان کے درس میں سینکڑوں ہزاروں علماء بیٹھتے تھے، طالب علم نہیں، بچے نہیں، علماء، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مشہور تھے۔ رات کیا تاریخ ہوگی، وہ رات سے زیادہ سیاہ تھا۔ دوران درس ایک شاگرد نے کہا کہ آپ کی شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، کہنے کہ میری شادی کہاں سے ہوگی، میں تو پھر بدسلوکی کا مجسمہ ہوں اور میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی بالغ ہے، اگر آپ کا نکاح اس سے ہو جائے تو کہنے لگے میں اس کے لیے تیار نہیں، کہنے لگے مجھے پوچھنے کو نہیں، کہا جاؤ پوچھ لو۔ گئے بیٹی سے پوچھا بیٹی یحییٰ بن اقسم کو جانتی ہے؟ کہا جانتی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے منصور۔ کہنے لگا باپ اگر تیرے نکاح ہو جائے تو؟ کہنے لگی میں اپنی چاہت کو قربان کروں گی، ان کی خدمت کر کے جنت کی حقدار ہوں۔ میں اس کے لیے تیار، نکاح ہو گیا، رہنے لگے، وہ حسن کا پیغام، یہ بدسلوکی کا مجسمہ۔ ہاں اور وہ دن اور یہ رات، ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے اور ان کی بیوی ان کی طرف
دیکھ کر کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں. کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگی جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو دیکھ کر صبر کرتی ہوں، آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ کر شکر کرتے ہیں، اور صبر شکر والے دونوں جنتی ہیں. صبر شکر والے گھریلو زندگی میرے دوستوں صبر شکر، کبھی ادھر سے صبر ہوتا ہے، کبھی ادھر سے صبر ہوتا ہے، ادھر سے شکر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ زندگی سکھائی، پاکیزہ معاشرت سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تشریف آوری پر اسی وجہ سے میرے رب نے احسان دکھلایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ میرے محبوب کی تشریف آوری پر وہ میرے محبوب بن گئے، جنت ان کی منتظر بن گئی، انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، فرشتے ان پر رش کرنے لگے، ان کی عظمتوں پر، ان کی انصاف اخلاق پر. دوستو دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. تو آمین. پوری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، کمائی سے لے کر خرچ تک، عدالت سے لے کر ایمان تک، ہر حال میں اللہ حضور کی غلامی نصیب فرمائے. اللہ کی رحمتیں آتی ہیں محبوب کی غلامی پر، خالی جھڑیاں لگانے پر نہیں، بتیاں لگانے پر نہیں. ہاں کہ سارا سال نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہیں، 12 ربیع الاول کو بھی نماز نہ پڑھیں، گھر میں گانا ہے، بجانا ہے، داڑھی کا مونڈنا ہے، سود کھانا ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضے کرنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، بیٹیوں کو وراثت سے معروف کرنا ہے. سارا سال کھل کر نبی کی نافرمانی کر لو، اور 12 ربیع الاول کو ہاں دیگیں پکا لینا، جھڑیاں لگا لینا، اس سے تو نبی خوش نہیں. اور ہمارا کام، ہماری خوشی اسی کھانے پینے. میں دیکھو کبھی پروگرام کیا، آ رہا تھا راستے میں دیکھو پر بھر گئے، لائنیں میں لگے ہوئے ہیں، اور لے کر میں کہا چلو آ جاؤ گزارا ہو جائے. میں کہا ویسے عورتوں کو دیکھا 8 شربت، آج کل شربت کی کون سی دینے، لیکن حوث ہے. 8 بوتلیں شاپر میں ڈالی ہوئی ہیں اور شربت لے کر جا رہی ہیں. بس ہمارا اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ شاید 12 ربیع الاول اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول آئے اور ہم یہاں چاول کھائیں اور ہم شربت پئیں اور جھڑیاں لگائیں. یاد رکھو آخری بات کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے. اللہ نے احسان جتلایا، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ آپ کی تشریف آوری پر سارے انسان جنتی بن گئے، رب کے بندے بن گئے، رب کا قرب ہو گیا، زمین انصاف سے بھر گئی، محبتوں سے. اس سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس خوشی کو منانا ایسے ہے ہاں جیسے نبی نے سکھایا. دیکھو ایک خوشی ہوتی ہے بچوں والی، ایک خوشی ہوتی ہے بڑوں والی. گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں نا تو گھر والے بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں. بچے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ آج سیویاں پکیں گی، آج حلوہ پکے گا، اور آج جو چاول پکیں گے، مہمان آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی اور یہ ہوتی ہے کہ بڑے اپنا مشغول رہیں گے، ہم اپنی کامیں کریں گے، ہماری طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی. آپ مہمان آ رہے ہیں نا وہ اپنا مصروف ہوں گے. ہم بچوں کی خوشی تو اس کی بھی ہوتی ہے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، اپنے تماشے کریں گے، شرارتیں کریں گے. اور بڑوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ یہ معزز مہمان آ رہے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر سکیں گے یا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں خوشی تو ضرور کریں لیکن بچوں والی خوشی نہیں، بڑوں والی خوشی کریں. مقصد نبوت کو پہچانیں، حضور کیوں تشریف لائے، اور ربیع الاول کو یہ پیغام دیتا ہے آیا حضور جو دین لے کر آئے تیری زندگی میں سر سے لے کر پاؤں تک اس کی کوئی رمق نظر آتی ہے یا نہیں؟ یا خالی کھلی نعروں پر ہی تو اکتفا کر گیا ہے؟ ساری صرف تو نے جھڑیاں ہی مقصد بنا لی ہے، اور بتیاں اور مرچیں لگانے ہی تو نے مقصد بنا لی ہے. اور کر تیرے لباس میں حضور کا طریقہ کتنا ہے، تیری شکل میں کتنا ہے، تیری نماز میں کتنا ہے. نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کرا دی، تیرے مہینوں کے مہینے گزرنا میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا. نبی نے کہا سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. ایک روایت میں فرمایا بیت اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. تو نے فکر کی عبادت کرا رکھا ہے. یاد رکھو میرے دوستوں، معذرت سے عرض کروں، نمازیں پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا آسان ہے، نفل پڑھنا آسان ہے، حج عمرہ کرنا بھی آسان ہے، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے. حلال کمائیوں پر آنا مشکل، حرام کو چھوڑنا مشکل. تجھے نہیں پتا اندر جو جج بیٹھا ہو تجھے پتا ہے تو نے کس کس کا مال دبایا ہوا ہے، کس کس کا مال تو نے دبایا ہوا ہے.
ہاں یہ تجھے بتائے گا، ہاں یہ فائز عیسیٰ سے زیادہ ہاں سمجھدار ہے، تو یہ بتائے گا۔ خلوت میں بیٹھ کر سوچ کس کس کا معلوم ہے نبی کے ساتھ محبت کا ٹھکانا یہ میرے آقا نے فرمایا جو بدن حرام مال سے پلے گا، جو بیٹی حرام مال سے پلے گی، جب تک جہنم میں نہیں جائے گی پاک کی۔ اس پر تو عمل کر، جس کا حق دو اس کو واپس کر، اپنی بیٹی کو اگلی کے بعد سے واپس کر، کسی اور کو دبا کر واپس کر۔ ہاں اور اگر تیری زندگی میں نبی کی نافرمانی ہے اس کا جائزہ لے،